أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء جهنم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق اللہ العظیم. تو جو سورہ شروع ہوئی سورہ جاسیہ. جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا, گھٹنوں کے بل ایسا بیٹھنا ہے, گھٹنے ٹیک کر. کل امت جاسیہ, ہر امت جو ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے گی. ایمان والے کیا بس فوراً جلدی حساب ان کو جلدی ہو جائے گا, باقی سب لوگ جو ہے پریشانی کے عالم میں اس طرح بیٹھے رہیں گے. لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طرح سے بیٹھے رہیں گے. تو اس سے لفظ جاسیہ لیا گیا. جاسمین کے بنا اوندھے منہ ایسا بیٹھ کو اندر سے بیٹھ. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ آیت جگہ جگہ آتی شروع کرنے سے پہلے تمہیں کیا سمجھیں کون بول رہا ہے کیا بول رہا ہے, نہیں وہاں سے آ رہا ہے سب. کتاب کا نزول ایسا ہے, اللہ نے نازل کیا ہے. تو یہ جگہ جگہ شروع میں آتا ہے تو تم خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. کون بول رہا ہے کیا بولا ہے مت سمجھو, یہ خالی کائنات کی طرف سے آ رہا ہے کلام, وہاں سے آرڈر آ رہے ہیں. تم کیا معمولی سمجھیں گے, جو زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے. بے شک آسمان اور زمین میں جو ہے بے شمار نشانیں ایمان والوں کے لیے ہیں, اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جس قدر جانور پھیلا رکھے ہیں اس زمین کے اندر, ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والے. اور زمین آسمان اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے آنے میں, اور اللہ نے جو آسمان سے بارش نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا, اور ہواؤں کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لینے والے ہیں. یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. پھر تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اس کے بعد اتنا کلیئر ہونے کے بعد کون سی بات ہے کہ اللہ کو اس کی باتوں پر تم مانو گے؟ تو خرابی ہے, ویل کے معنی خرابی, ہلاکت, جہنم کا گڑھا ہر جھوٹے آدمی کے لیے, گناہ گار کے لیے, کہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے, اس پر جو تلاوت اللہ کی سناتے تھے نا, سننے سے سنتا ہے اور پھر اپنی ضد پر اکڑ کر رہ جاتا ہے, گویا کہ سنا ہی نہیں. ایسے لوگوں کو آپ کس کی خوشبوئی سنا دو, دردناک عذاب کی خوشبوئی سنا دو. لوگوں جب خبر پائے گا ہماری باتوں میں تو ہماری کوئی بات آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب, اور ان کے پیچھے سے مراد ان کے آگے جو ہے جہنم ہے, اور وہاں کچھ کام نہیں آئے گا جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے, اور نہ اللہ کے دوسروں کو جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے جو انہوں نے شریک بنا رہے تھے وہ بھی کام نہیں آئیں گے, اور ان کے لیے جو ہے بڑا عذاب ہے. یہ صاف صاف جو ہے ہدایت کرنا ہے. اب جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہے, ایک دردناک عذاب ان کے لیے.
کہ یہ مکی صورت ہے، جیسے معلوم ہے مکی صورتوں کے اندر دین کے بنیادی عقیدوں کا ہی بیان ہوتا ہے. اب وہاں حالات کیا تھے اس لحاظ سے وہ بات کون سی بات امپورٹنٹ دینا کون سی دینا ویسا نازل ہوتا گیا. تو دیکھیے اس پوری صورت مکی ہے. کچھ لوگوں نے ایک آیت کو مدنی کہا ہے، یعنی کل الذین آمنوا، لیکن جو ہے باقی مکی. لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے پوری صورت نازل ہوئی. جیسے دوسری صورتیں مکی صورتوں کا بنیادی مضمون عقائد کی اصلاح ہے. اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طرح سے مدلل کیا گیا ہے. تو یہاں کیا فرما رہا ہے؟ پہلے کیا فرمایا گیا؟ بے شک آسمان اور زمین میں جو ہے بے شمار ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا. یعنی ایمان ہے ماننے والوں کے لیے، نہیں مانے تو کیا نہیں مانے چھوڑ دو. نہیں ماننے والے کیا بھی نہیں مانے تو دیو نہیں تو پتھر کہتے ہیں ہمارا محاورہ جو ہے. پھر فرمایا اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور پھیلا دیے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والے ہیں. جو یقین کرتا ہے اسی کو نشانی مان لے تو کیا کر سکتا ہے. آگے فرمایا گیا آیتیں ان لوگوں نے جو عقل سے کام لینے والے ہیں. دیکھنا، سمجھنا، عقل کو استعمال کرنا، یقین کرنا، ایمان لانا. یہ پہلے ایمان والے کا تھا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ کم سے کم ذرا دیکھو تو دیکھو تمہیں کیا چلا ہے، کیسا چلتا ہے بولو کارخانہ. یہ رات دن کا جو نظام چلا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، انسانوں کی پیدائش ہو گئی، جانور کیسا ہوتا ہے بولے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کوئی دہری لوگ آئے تھے، آ کے جو ہے مباحثہ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے بولے کہ جو ہے قتل کرنے آئے تھے انہوں. بولے ٹھہرو، میں جو ہے ابھی دریا کے کنارے میں نے دیکھا کہ کشتی جو ہے بغیر کسی ملا کے چل رہی ہے. سامان خود بخود اس میں لادا جا رہا ہے. سامان ایک کدھر ہل جاتی ہے، اس میں پہنچا کہا جائے خود بخود سامان اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے. کیا دیوانے کائنات کیسا چل رہی بولے بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی نظام چلانے والے کی تصدیق کے بولو سب اقرار کر لیے پھر ایمان لائے. تو پوری کائنات جو ہے پہلے اللہ کے وجود کی دلیل ہے. پھر اللہ کے کوئی اور تو گڑبڑ ہوتی تھی کیا؟ ایک گھر میں دو آدمی اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو کس گڑبڑ ہوتی، لیکن گڑبڑ ہوتی کیا؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نظام چلا رہا ہے، کوئی اس میں کیا بھی مداخلت نہیں ہو رہی ہے. زمین جیسی بنی ویسی، آسمان جیسے بنا اللہ تعالیٰ چل رہا ہے. وہ فی خلقکم تمہارے پیدا کرنے میں. آسمان لفظ کیا ہے؟ آیات، یہ جو سیدھا کامن استعمال ہے، بے شمار نشانی، ایک نشانی نہیں. اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی حکمت کی. جگہ جگہ لآیات لآیات لآیات، ہر جگہ جو ہے کامن نون، اس کو نکرہ کہتے ہیں، نکرہ استعمال کیا گیا ہے. اس مراد بے شمار نشانی ہے. آدمی غور کرے. بس یہاں یقین عقل سے کام لینا ہے، اس کو ماننا ہے اور یقین کرنا ہے. ان لوگوں کی نشانی، ہر ایک کی نشانی نہیں ہو سکتی. اندھے دھندے چل رہا ہے، کیا چلے ہم تو چل جاتے ہیں. تو قرآن انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اس کے لیے بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں، BSc MSc PhD کی ضرورت نہیں. ایک عام انسان دیکھتا ہے کیسا چلتا ہے دنیا کا نظام. بارش کس کے قبضے میں ہے بتاؤ؟ دن رات کا جو الٹ پھیر ہے کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. ہاں اسی فرماتا ہے اگر اللہ جو ہے دن نہ نکالے، سورج کو روک لے کیا کرتے تھے؟ اللہ کو سورج نکل رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. قرآن میں جگہ آتا ہے کہ جو اللہ دن کو سورج کو روک لے تو کیا کرتے ہیں؟ اندھیرا سے اندھیرا. صرف سورج کو ڈوبے نہیں دیا اللہ تعالیٰ. دن ہی دن رہا. ارے بس ہو جاتا انسان، کیا ہے دن یہ کب آرام کرو گے تم؟ تو دن رات جو اللہ تعالیٰ نے کیے، کس طرح سے ہمارا نظام الاوقات بنا ہوا ہے، ہمارے سونے کا، کام کرنے کا، کھانے پینے کا، سب یہ دن رات کیسے چلا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان مجبور ہے اس پر. انسان، جانور، سب پرندے سب برابر رہا ہے. شام ہو گئی چلو سب چل رہا ہے. دن ہوا نکلو 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 سب چل رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی رحمت کی نشانیاں. تو سب اچھا اتنا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز اور حکیم ہے، زبردست ہے. اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حکیم ہے، کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. ایک انسان کیا ہے؟ عقلیں کہہ رہے تھے بولتے کیا کر رہے تھے؟ عقلیں کہہ رہے. تو ایک عام انسان کوئی کام کرے آپ بے مقصد کرا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد کر سکتے ہیں کیا؟ ارے بالکل اللہ کی ذات اس سے بلند ہے کہ کوئی کام بے مقصد کرے. تو اس لیے بنا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے اور جو آزمائش پہ اترے ان کو جو ہے انعام دے، جو آزمائش نہیں اترنے والے ہیں ان کو سزا دے. سزا کیسی ہے؟ دیکھو
عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب رجزی. دیکھو کیسے عذاب ہے، یہ ایک طرح کا عذاب نہیں، دردناک عذاب ہے، ذلت کرنے والا عذاب ہے، اور بڑا عذاب ہے، اور ایک بلا کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. دیکھو انکار کرنے والوں کے لیے. ویل، بڑی خرابی جو جھوٹا اور نافرمان ہے. تو یہ اب اس وقت وہاں کچھ لوگ، ابو جہل تھا، انہیں تھا، لیکن تو جا سنا دیتے نا، تو جو ہے سنا نہیں سنا کر کے جو ہے انکار کرتا تھا. تو جھوٹا نافرمان نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، حارث بن کلدہ کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، وہ یہ نہیں نام نہیں لیا گیا. تو جو آدمی بھی انکار کرنے والا ہے اس کے لیے خرابی ہے. تو جو نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے، اللہ کی بات کو ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے نشانیاں ہیں. جو نہیں کرتے، سن کر انسنی کر دیتے ہیں، ان کے لیے اس کا عذاب ہے، دردناک عذاب، ذلت والا عذاب، بہت بڑا عذاب، اور رجزن، بلا کا عذاب، دردناک عذاب ہوگا. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.